السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہمیں مرے ہوئے 3 منٹ ہو چکے تھے، لیکن ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا ہم بھی مر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک سمارٹ قسم کا خوبصورت مردہ بیٹھا تھا۔ اس کے بازو، ٹانگیں، گردن، چھاتی، پیٹ اور کمر بتا رہی تھی اس نے زندگی کا زیادہ تر وقت جم میں گزارا ہوگا، یہ دنیا کی متوازن اور بہترین خوراک کھاتا ہوگا، اور اس نے اپنے جسم کو ہر قسم کی آلودگی، بیماری اور بد پرہیزی سے بچایا ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے کبھی سگریٹ پیا ہے؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، شراب، چرس، گانجا؟ اس کا سر انکار میں ہلتا رہا۔ میں نے پوچھا، تم نے کبھی رش ڈرائیونگ کی، پانی میں اندھی چھلانگ لگائی؟ تم سڑک پر پیدل چلتے رہے ہو یا تم لوگوں سے الجھ پڑتے ہو؟ اس نے انکار میں سر ہلایا اور دکھی آواز میں بولا، میں زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا، صرف 32 سال۔ میں نے حیرت سے پوچھا، پھر تم کیسے مر گئے؟ اس کا دکھ بڑھ گیا۔ میں بھی اس بات پر حیران ہوں، میں اپنے آپ سے مسلسل پوچھ رہا ہوں میں کیسے مر سکتا ہوں۔ میں نے پوچھا، تم مرے کیسے تھے؟ اس نے چیخ کر جواب دیا، میں اپنے لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، مجھے اچانک سینے میں درد محسوس ہوا، میں نے چائے کا کپ میز پر رکھا، دوہرا ہوا اور اس کے بعد کبھی سیدھا نہ ہو سکا، میں مر گیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری اس وقت سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، 3 منٹ کی زندگی میں صرف 3 منٹ کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں۔ میرے والد میرے ساتھ خفا تھے، میں اپنی بیوی سے بدتمیزی کرتا تھا، میں نے اپنے بچوں کو کبھی پیار نہیں کیا، میں ملازموں کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتا تھا، اور میں نے اپنے لان میں گلاب کے پھول لگوائے تھے لیکن میں ان کے پاس نہ بیٹھ سکا، اور میں نے ہمیشہ اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے مقدم رکھا۔ میں 3 منٹ میں سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں اپنے گلابوں کو چھو کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سب سناٹے میں آ گئے۔ پہلوان کی بات ابھی جاری تھی کہ دوسرا بول پڑا۔ یہ ایگزیکٹو قسم کا سیریس مردہ تھا، اس کے چہرے پر کامیاب بزنس مین کا اعتماد تھا۔ کامیابی انسانی چہرے پر اعتماد کی چند لکیریں چھوڑ جاتی ہے، یہ لکیریں کامیاب لوگوں کا عام اشخاص سے مختلف بنا دیتی ہے۔ آپ دنیا کے مختلف کامیاب لوگوں کی تصویریں لیں، یہ تصویریں میز پر رکھیں اور غور سے دیکھیں، آپ کو تمام چہروں پر خود خاص قسم کا اعتماد ملے گا، اور وہ خاص قسم کا اعتماد اس کے چہرے پہ موجود تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم بھی مر گئے؟ اس نے افسوس سے سر ہلایا اور جواب دیا، میں بھی اس بات پر حیران ہوں، میں دنیا کی بہترین ڈاکٹر، اعلیٰ ترین اسپتال اور مہنگی ترین دوائیاں افورڈ کر سکتا تھا، میں نے دنیا کی مہلک ترین بیماریوں کی ویکسین لگوا رکھی تھی، میں امریکہ اور یورپ کی بہترین لیبارٹریوں سے ہر 4 ماہ بعد ٹیسٹ کرواتا تھا، ہفتے میں 2 بار باتھ اسٹریم لیتا تھا، میں ڈائٹ چارٹ کے مطابق خوراک کھاتا تھا، ہر ہفتے فل باڈی مساج کرتا تھا، میں کام کا سٹریس بھی نہیں لیتا تھا، میں نے ہمیشہ فل بلٹ پروف گاڑی اور ذاتی جہاز میں سفر کیا، میرے پاس 5000 ملازم تھے، یہ لوگ میرا سارا سٹریس اٹھا لیتے تھے، میں صرف عیش کرتا تھا، مگر پھر بھی مجھے کھانسی آئی، میں نیچے جھکا، فرش پہ گرا اور مر گیا۔ میں پچھلے 3 منٹ سے یہ سوچ رہا ہوں میں کیسے مر سکتا ہوں، میں نے تو کبھی مرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اب کیا چاہتے ہو؟ اس نے تڑپ کر جواب دیا، 3 منٹ کی زندگی، میں واپس جا کر اپنی ساری دولت ویلفیئر کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے فری میڈیکل کالج، ملک کا سب سے بڑا تھیلیسیمیا اسپتال یا ملک کی سب سے بڑی سائنس یونیورسٹی بنانے کا حکم دوں گا، اور پھر واپس آ جاؤں گا۔ آپ لوگوں کے پاس ابھی اس کی بات جاری ہی تھی، تیسرا مردہ بول پڑا۔ یہ مردہ چال ڈھال، شکل و شباہ سے سیاستدان دکھائی دیتا تھا۔ دنیا کے تمام سیاستدان کے چہروں پر مکاری ہوتی ہے، اس کے چہرے پر بھی مکاری موجود تھی۔ میں نے پوچھا، بٹ صاحب آپ بھی فوت ہو گئے؟ وہ دکھ میں ڈوبی آواز میں بولا، ہاں، اور میں اسی بات پہ حیران ہوں، سوچ رہا ہوں میں کیسے مر سکتا ہوں۔ میں تو وہ شخص تھا جس کے ایک نعرے پر لوگ جان دیتے تھے، میری گرفتاری، میری قید پر میرے ورکر خود سوزی کر لیتے تھے، لوگ مجھ سے ٹکٹ لینے کے لیے 11,000 وولٹ کے کھمبے پر چڑھ جاتے تھے، میرے جوتے اٹھا کر سینے سے لگاتے تھے، میں اس وقت تک کوئی چیز کھاتا تھا اور نہ ہی پیتا تھا، میرے ڈاکٹر جب تک اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے، میں ہمیشہ بلٹ پروف شیشوں کے پیچھے رہا، میں تقریر میں بلٹ پروف کیبن میں کھڑے ہو کر کرتا تھا، میں ہر مہینے عمرے کے لیے جاتا تھا اور ہر دوسرے دن 2 لاکھ روپے خیرات کرتا تھا، مگر آج اچانک میرے سر میں درد ہوا، میں نے کن پٹی دبائی، میرے دماغ میں ٹی سی اٹھی، میں نے چیخ ماری اور میں مر گیا۔
ڈاکٹر مجھے زندہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر میں اب آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں نے اس سے بھی پوچھا آپ کی اس وقت سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے ہنس کر جواب دیا 3 منٹ کی زندگی۔ اس دنیا کے تمام سیاستدان کو یہ پیغام دوں گا، اب موت سے بچ نہیں سکتے، چنانچہ عوام اور اپنے درمیان سے بلٹ پروف شیشہ ہٹا دیں۔ خدمت اور تبدیلی وہی ہے جو آپ آج لے کر آئے۔ اگر آج کی ٹرین مس کر دی تو دوبارہ نہیں پکڑ سکیں گے۔ آپ خادم ہیں تو خدمت کریں، نعرے نہ لگوائیں۔ وہ خاموش ہوا تو چوتھا مردہ بول پڑا۔ یہ مسکین مردہ تھا، 9 to 5 والا مسکین شخص۔ یہ لوگوں کی وہ کلاس ہے جو کندھے پر کولوں کی شہتیر لے کر پیدا ہوتی اور زندگی کے ایک دائرے میں گزار لیتی۔ یہ قانون کی اس قدر پابند ہوتے کہ یہ قانون کی لکیر پر اپنا اور کسی دوسرے کا پاؤں نہیں آنے دیتے۔ یہ ناک کی سیدھ میں زندگی گزارتے اور ناک ٹیڑھی ہونے دیتے، اور نہ ہی زندگی میں۔ اس نے پوچھا تم بھی مر گئے؟ اس نے کہا یہی تو پریشانی ہے، میں نے زندگی میں کبھی غلطی نہیں کی، حرام کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ 7:45 دفتر پہنچا، چھٹی کے بعد آدھا گھنٹہ دفتر بیٹھا، ہمیشہ فائلیں گھر لے کر آیا اور اپنے عزیز ترین شخص کو بھی کوئی رعایت نہیں دی۔ 5 وقت نماز پڑھی، پورے روزے رکھے، اپنے ضمیر کو ہمیشہ مطمئن دیکھا، نفس کی خواہشوں کو ڈنگ سے بچا کر رکھا، مگر میں اس کے باوجود مارا گیا۔ میں نے پوچھا تم کیسے مارے گئے؟ اس نے جواب دیا میں چھت سے اپنی قمیض اتارنے گیا، آوارہ گولی آئی، سر میں لگی اور میں 42 سیکنڈ میں ہی اپنی زندگی کی حد کراس کر گیا۔ میں نے پوچھا تم اب کیا چاہتے ہو؟ اس نے فوراً جواب دیا میں بھی 3 منٹ کی اضافی زندگی چاہتا ہوں۔ میں ان تمام سائلوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں جنہوں نے جعلی ضابطوں اور جھوٹے اصولوں کی ٹکٹی پر لٹکائے رکھا۔ میں اپنے کولیگز کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں ضابطے انسانوں کے لیے ہیں، انسان ضابطوں کے لیے نہیں۔ میں آپ کو کسی کے جائز کام کے لیے ضابطے کی ساری کتاب بھی قربان کرنی پڑے تو کر جائیں، کیونکہ آپ نے اصول پسندی کی اس جھوٹی ضد کے باوجود اچانک مر جانا ہے۔ ابھی اس کی بات جاری تھی کہ مولوی صاحب کا مردہ سیدھا ہو گیا۔ ان کے ماتھے پر زہد اور تقوی کا محراب تھا، گردن عاجز اور انکساری کی بوجھ سے جھکی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا حضور آپ بھی مر چکے ہیں؟ مولوی صاحب بولے میں بھی اس بات پر حیران ہوں، میں نے زندگی میں سینکڑوں جنازے پڑھائے، اپنی ہر تقریر میں موت میں میدان حشر اور حساب کا ذکر کیا، لیکن اس کے باوجود مجھے یقین تھا میں نہیں مروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے 100 سال سے زائد عمر دے گا، اور جب تک موت کا فرشتوں کو اجازت نہیں دوں گا یہ میرے بستر کے قریب نہیں بھٹکے گا۔ مگر ہوا اس سے الٹ، میں موٹر سائیکل سے گرا اور ٹرک میں میرے اوپر سے گزر گیا، اور مجھے بھی اب صرف 3 منٹ چاہیے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں ہم لوگ آپ کو جو مذہب سکھا رہے ہیں یہ غلط ہے۔ آپ کو اللہ، کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی مولوی، کسی پیر، فقیر کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے اپنی غلطیوں، گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگو۔ نماز نہیں پڑھتے تو بھی نماز کا وقت قبلہ رہو ہو کر آنکھیں بند کرو اور صرف 3 سیکنڈ کے لیے اللہ سے کہو یا اللہ میں حاضر ہوں، مجھے معاف کر دے۔ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت پوری زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ اس کی بات ابھی ادھوری ہی تھی، وہ لوگ میری طرف مڑے اور مجھ سے پوچھا اف جاوید چودھری تم بھی مر گئے، تمہیں تو نہیں مرنا چاہیے تھا۔ مردوں کی میری روح میں ترازو ہو گئی۔ میں نے سوچا واقعی میں کیسے مر سکتا ہوں؟ میں ڈسپلن میں رہنے والا شخص ہوں، میں نے تو بھی مرنے کا منصوبہ ہی نہیں بنایا تھا، مگر میں سویا، صبح اٹھ نہ سکا۔ میری ننھی بیٹیاں مجھے اٹھاتی رہیں، یہ میرے اوپر چھلانگیں لگاتی رہیں، ان کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، میں ابھی بھی اٹھوں گا، مگر میں نہ اٹھا۔ ان کے کہکے چیخوں میں بدل گئے۔ میں نے زندگی میں اپنی بچیوں کو کبھی دکھ نہیں دیا، میں اپنی زندگی میں پہلی بار روتے چیختے دیکھ رہا ہوں، ان کی چیخیں میری روح کو تار تار کر رہی ہیں۔ مجھے بھی 3 منٹ چاہیے، صرف 3 منٹ۔ میں ان کی گیلی پلکوں پر بوسہ دینا چاہتا ہوں، میں نے روز کی طرح اسکول بھیجنا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے صرف 3 منٹ چاہیے، کوئی مجھے یہ 3 منٹ دے دے گا خدا کے لیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی، اور یہ ایک ہمارے لیے سبق آموز کہانی تھی اگر ہم اس کو سمجھیں تو۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔